السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بلال لغاری تے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایگری سولوشن چینل۔ تو آج ہم جو ہے نا جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں، جس ٹاپک پہ آج ہمارا موضوع، وہ موضوع یہ ہے کہ گندم میں بایو سپلیمنٹ میں سے امینو ایسڈ کی کارکردگی کے حوالے سے ہے کہ آیا کہ امینو ایسڈ گندم پہ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا اگر کرنا چاہیے تو اس کو کیا فوائد ہیں۔ بیسکلی امینو ایسڈ ایک خوراک ہے جو بنی بنائی خوراک ہے۔ امینو ایسڈ ایک بنی بنائی خوراک ہے، اور اگر کیونکہ آپ کے پتہ ہے کہ جو ہے نا فصل کے پودے کے گندم کے جو اپنا پتے ہیں تو وہ جو ہے نا خوراک جذب کرتے ہیں، کیونکہ خوراک ان کی پودے کی جو ہے نا پتوں کے ذریعے ہی سے داخل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم امینو ایسڈ اس پہ سپرے کر دیں گے، وہ ایک بنی بنائی خوراک ہے، تو وہ اس کا عمل جو ہے نا وہ تیز ہو جائے گا، خوراک کا عمل تیز ہو جائے گا۔ پودے میں جو کمی ہے، پودے میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے، کیونکہ ایک امینو ایسڈ ایک مجموعہ خوراک بھی ہے، اور اس میں بہت سی مقدار بھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے 16 امینو ایسڈ اس میں شامل۔ مختلف کمپنی کے مختلف دعوے ہوتے ہیں، کچھ 12 خوراکوں کے ساتھ امینو ایسڈ دے رہے ہیں، وہ اس کے سورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ کمپنیوں کے سورس ماشاءاللہ اچھے ہیں، جس طرح سے جعفر ایگرو سروسز ہو گیا۔ میں نے بہت سے جو ہے نا اچھے سینسٹریکس اور اچھے ماہرین سے جب بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جعفر ایگرو سینسس کا جو امینو ایسڈ ہے وہ اس کی سورس بہت اچھی ہے، اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے کمپنی سے کافی اچھا ہے۔ اور اس کے بعد سجنٹا بھی ہے، سجنٹا کا ایزو بیان ہے، وہ بھی امینو ایسڈ میں آتا ہے، اور اس طرح سے ایف ایم سی کا بھی ہے، تو اور بھی لوکل کمپنی جو ہیں سن کراپ کا بھی ہے، تو جو ہے نا سن کراپ کا میرے خیال میں آلٹو کے نام سے ہے، وہ اس کا بھی سورس ایک لوکل ہونے کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی افادیت کے حوالے سے، فصل کے حوالے سے یہ کیا کرتا ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ جب ایک خوراک کا عمل تیز ہو جاتا ہے، پودا جو ہے نا اپنی مناسب خوراک لینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنا جو اس کی جو پیریڈ ہے برداشت کا، وہ جلد ہو جاتا ہے، جلد پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی اتنے دن کا جو ہے نا پہلے پک جاتا ہے، نہیں، یہ ان کے ٹائم پہ پک جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جب ایک خوراک کا عمل اس میں تیز ہوتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے، کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، غیر مفقی اپنے موسمیات کی وجہ سے، یعنی کہ اگر موسم کا کوئی افیکٹ بن جائے اپنا فصل پہ، جس طرح سے کورا پڑ جانا، سردی کی جو لہر ہے وہ زیادہ آ جائے، اس کے برداشت کے قابل نہ رہے، تو پھر جو ہے نا اگر امینو ایسڈ اس میں سپرے ہوگا قدم پہ، تو ماشاءاللہ اس کی جو گروتھ ہوگی وہ بھی نہیں رکے گی، اور وہ فصل برداشت بھی کر لے گی، تو اس کے میں جھاڑ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کا خوراک کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے، پودا صحت مند اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو باقی ایک اور عوامل ہے وہ آپ کو بتانا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا پھاپھوندی کوش زرعی ادویات کے ساتھ بھی ملا کے سپرے کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ فصل گندم پہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ جب گوب کی حالت میں یا سٹے بننے کے عمل میں گندم آتی ہے تو یہ رسٹ کا حوالہ، رتی کا جو مسئلہ ہے یہ کچھ 2 سالوں سے آ رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کو ہم شامل کر دیں تو کم از کم ایک تو جو ہے نا پھاپھوندی کوش زہر جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھائے گی، دوسرا سے جو امینو ایسڈ جو ہے اس میں بھی ماشاءاللہ خوراک ہے، تو پودے میں ایک سٹرینتھ بن جائے گی، پودے میں ایک مضبوطی بن جائے گی، تو ان کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی اچھا ہے، اور ہم اس کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی ٹاپک تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو آپ جو ہے نا اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئکن پہ بھی جو ہے نا وہ گھنٹی والے بٹن پہ بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو اگلی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ بڑی مہربانی، اور تمام اپنے کسان بھائیوں کا اور دیکھنے والوں کا میں مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔